1000 سال پہلے کی. اینڈ اٹ مینس اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مور دین 2500 ایئرز اگو. آج سے 2500 سال پرانی میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں. ایک ایسا عجیب واقعہ ہے, ایک ایسی عظیم پرسنالٹی ہے, جب بھی ان کے بارے میں سنتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے. یمن میں جو کنگ ہوتے تھے ان کو تبا کہا جاتا تھا, اور جو اس زمانے کا سب سے پہلا کنگ تھا اس کو تبا اول کہتے تھے. تبا اول بہت بڑا بادشاہ تھا, مسلمان تو تھا نہیں, ایمان تو لایا نہیں تھا, مگر تبا اول کا پلان یہ تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر بنایا. اچھا, اس لشکر میں اس نے پلان یہ کیا کہ اس کے پاس 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے اور 1,30,000 کے قریب گھوڑا چلانے والے, گھڑ سوار, ہارس رائڈر. ٹرائی ٹو امیجن کتنا بڑا اس کا جلوس تھا, کتنا بڑا لشکر تھا. وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر اس نے پوری دنیا کو ٹریول کرنے کا پلان کیا. اچھا, وہ جس شہر میں جاتا سارے شہر کے لوگ باہر آ جاتے, ڈر بھی جاتے, روب میں بھی آ جاتے کہ اتنا بڑا جلوس لے کر ہی آیا ہے. اس کا استقبال بھی کرتے, اور ہر شہر سے وہ 10 اسکالرز, ان کے 10 علماء اپنے ساتھ لے جاتا. اتنا لانگ ٹرپ ہو گیا کہ اس کے پاس 4000 علماء ہو گئے. آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنے شہروں میں وہ گیا ہوگا. 4000 علماء جمع ہو گئے. اب وہ ٹریول کرتے 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 مکہ پاک پہنچا. اچھا, مکے جب وہ انٹر ہوا تو مکے کے لوگوں نے کوئی اس کو رسپیکٹ نہیں دی, کوئی اس کا استقبال نہیں کیا, اور کوئی جناب اس کا کوئی روب بھی نہیں پڑا. تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ شہر کیسا شہر ہے, نوبڈی کوئی استقبال بھی نہیں ہوا, کوئی ہمارا روب بھی نہیں ہے, کوئی دبدبا بھی نہیں ہے, ٹیک کیئر بھی نہیں کیا انہوں نے ہمیں. تو اس کے وزیروں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ مکے والے جو ہے نا, ان کے پاس ایک بہت کمال کی عمارت ہے جس کو یہ کعبہ کہتے ہیں, اور یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں. کعبے میں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے کعبے میں تو بت تھے, تو یہ کعبے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, باقی کسی کو گھاس واس نہیں ڈالتے. تو بڑا کرو فر والا کنگ تھا, اتنا بڑا لشکر تھا. اس نے کہتا اچھا ایسی بات ہے تو میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں, کعبہ ہی ڈیمولش ہو جائے گا تو یہ کس کا طواف کریں گے, پھر یہ سب میرے پاس آ جائیں گے. تو اس نے ابھی پلاننگ کی, صرف سوچا, رات اس کے سر میں سیویئر پین شروع ہو گیا, خطرناک قسم کا درد سر. اس کی آنکھوں سے, اس کے کان سے اور اس کے ناک سے پانی نکلنے لگا, اور وہ اتنا بدبودار پانی تھا کہ کوئی قریب بھی نہ بیٹھ سکے, اتنا پریشان. اچھا, لشکر میں ڈاکٹر بھی تھے, ڈاکٹر بلائے گئے, طبیب آئے, بڑے بڑے علاج کیے, کوئی فرق نہ پڑے. 2-3 دن نکل گئے, تکلیف ختم ہی نہ ہو. تو ایک جو ڈاکٹر تھا, جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا, اس نے کہا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا, مجھے آپ کی بیماری کا نہیں لگ رہا, یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے, آپ کسی عالم سے پوچھیے. تو انہوں نے اپنے لشکر میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلایا کہ آپ چیک کریں معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی غلط خیال تو نہیں کیا اس شہر کے بارے میں, یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں. اس نے کہا ہاں, میں نے تو پلان کیا تھا کہ کعبہ گرا دوں گا, یہاں کے مردوں کو قتل کر دوں گا, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لوں گا. تو ان عالم دین نے کہا کہ نہیں, تم نے غلط کیا, تمہیں نہیں پتا کہ یہ کعبہ کیا ہے, اس کا مالک وہ خالق ہے, وہ مالک ہے کہ اگر اس کے بارے میں, کعبے کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے تو برباد ہو جاؤ گے, فوراً توبہ کر لو ورنہ تم خود ہی برباد ہو جاؤ گے. کہا اچھا ایسی بات ہے. تبا نے توبہ کر لی. جیسے ہی توبہ کی تو اس کا سارا درد ختم ہو گیا, وہ فریش ہو گیا, اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اب اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا, اللہ پر ایمان لایا, اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم کا دین چل رہا تھا, ابھی نبی پاک تو آئے نہیں تھے. اس نے دین ابراہیمی ایکسیپٹ کیا اور اس نے اللہ پر ایمان لے آیا. اچھا, اب وہاں سے پھر لشکر آگے چلا, اور چلتے 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 ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں کھجور کے درخت تھے, بڑی خوشگوار وادی تھی, اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اچھا, اس لشکر میں جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتابیں نکالی, ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں, وہ پڑھتے گئے اور کہنے لگے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہماری کتابیں بتاتی ہیں جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے. یعنی اس کا مطلب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج کے مدینے میں پہنچ گئے تھے, جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں نا, یہ وہاں پہنچ گئے تھے. تو 400 علماء نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے, پتہ نہیں کب نبی پاک آ جائیں, اب ہم نے یہیں ٹھہرنا ہے. اگر تبا رہنے دے گا تو ٹھیک ہے, بے شک ہماری بوٹی بوٹی کر دے, ہم نے یہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا. اطلاع تبا کو بھی مل گئی. تبا نے بلایا علماء کو کہ کیا مسئلہ ہے. تو کہا دیکھیں حضرت, ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, ہمارا حساب کتاب بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اسی بستی میں آئیں گے, ہم اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے, ہم ان کے خادم بن کر رہیں گے, ان کے امتی بنیں گے, ان پر ایمان لائیں گے. اچھا, تبا بھی 2-4 دن پہلے ہی یا کچھ دنوں پہلے ہی مکے کی تعظیم سمجھ چکا تھا, اللہ پر ایمان لا چکا تھا. تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں بھی رک جاتا ہوں. اس نے کیا کیا, 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے, ان 400 علماء کی شادیاں کروائیں, ان کو خوب مال و دولت بھی دیا. 1 سال تبا خود بھی وہیں رہا. 1 سال کے بعد دیکھا کہ نبی پاک تو نہیں آئے. تو اب تبا نے ایک کمال کا خط لکھا. سنیے گا پیارے اسلامی بھائیو, یہ دنیا کا انوکھا خط ہے کہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے جو بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اور کس عشق والی زبان میں تبا بادشاہ نے وہ خط لکھا. اس نے لکھا کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو عالمین کا رب ہے, میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تبا اول حمیری سلام پیش کرتا ہوں, اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں آپ کی خدمت کروں گا, آپ پر ایمان لاؤں گا, آپ کی سنت پر عمل کروں گا, جو آپ کتاب لے کر آئیں گے میں اس پر بھی عمل کروں گا, اور حضور اگر میں پھر بھی آپ کا زمانہ نہ پا سکوں تو مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے, اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا.
مجھے بھول نہ جائیے گا. بڑا کمال کا عشق والا اس نے خط لکھا, اس خط کو اس نے سیل کیا گولڈن اسٹیمپ لگا کے. اچھا ایک اور مکان بنایا اس نے, اور جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ لیٹر بھی دیا اور کہا جب آپ نبی پاک سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نا تو میرا خط انہیں دیجیے گا, یہ مکان بھی انہیں گفٹ کر دیجیے گا, اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے بچے کو کہیے گا, آپ کا انتقال ہونے لگے تو اس کو یہ لیٹر دیجیے گا, اس کو کہیے گا وہ اپنی اولاد کو دے, تاکہ کسی طرح یہ خط جناب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. یہ کیسا عشق ہے. اب ذرا سنیے گا, طبہ اول حمیری کا بعد میں وہ مدینے سے آگے گیا اور جا کے اس کا انتقال ہو گیا. آفٹر 1000 ایئرز, 1000 سال بعد 12 ربیع الاول والے دن مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے, آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے. نبی پاک 53 سال مکے میں گزارتے ہیں, اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں, ان کو پیارے آقا مدینے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دو. مدینے میں تو فوراً اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. علماء کہتے ہیں جو اتنی تیزی سے اسلام مدینے میں پھیلا نا, اس کی بڑی وجہ یہ تھی جو یہ انصار صحابہ تھے نا, مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں انصار, مکے والوں کو کیا کہتے ہیں مہاجرین. تو جو انصار تھے نا یہ سارے انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے. They were waiting from last 1000 years for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر پہنچے, دیگر مبلغین پہنچے, اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں, اسلام کی باتیں بتائیں, دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے. اچھا اب قبیلے کے لوگ بیٹھے کہ آخری نبی تو آ گئے ہیں مکے میں, ہمارے پاس ایک لیٹر ہے, اب وہ پہنچانا ہے انہیں. انہوں نے مشورہ کر کے, ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ابو لیلہ انصاری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ, ان کو کہا کہ آپ جائیے, جا کے مکے میں نبی پاک کو یہ خط دے کر آئیے. ان صحابی نے ٹریول کیا. جب وہ ٹریول کر کے جانے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک مکے سے پہلے ایک وادی میں بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرما ہے. اچھا انہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا, نبی پاک نے انہیں نہیں دیکھا. سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ کسی طریقے سے دیکھ لیتے. اچھا یہ گئے اس دربار میں, جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں, نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ کمرے میں داخل ہوئے, پیارے آقا فرماتے انت ابو لیلہ, تم ابو لیلہ ہو. وہ شاکڈ ہو گئے کہ میرا نام کیسے ان کو پتہ چل گیا. کہا جی یا رسول اللہ میرا نام ہی ابو لیلہ ہے. فرمایا تمہارے پاس میری ایک امانت ہوگی, مجھے وہ خط دے دو. ایک بار اور حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا نہیں, پہلے ہی ان کو پتا ہے. نبی پاک نے وہ خط لیا, سیدنا ابوبکر صدیق کو وہ خط دیا اور کہا ابوبکر پڑھو. اب بھرے دربار میں وہ عشق والا خط پڑھا گیا ہے. طبہ اول حمیری کا وہ عشق کی جو لیٹر تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کہ حضور میں آپ کا امتی, میں آپ کا غلام, مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اگر آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی خدمت کروں گا, زمانہ نہ پا سکا تو پھر بھی میں آپ کا غلام ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے بھی خط پڑھ سنا نا تو پتہ کیا فرمایا, مرحباً اخ الصالح, مرحباً اخ الصالح, میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو, نیک بھائی کو مرحبا ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کو نیک بھائی کہہ کر پکارا. اچھا اب ابو لیلہ انصاری تو حیران پریشان, نبی پاک کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے کہ ان کو مجھ سے پہلے پتا ہے کہ یہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا لے کر آیا ہوں. واپس گئے اپنے شہر والوں کو بتایا کہ بھائی میں تو ان سے مل کر آیا ہوں جو تو غیب کی خبریں دیتے ہیں. اچھا بہرحال اب نبی پاک نے مکے سے مدینے سفر اختیار کیا. اچھا مدینے والوں کو انتظار تو بڑا تھا کہ پیارے آقا مدینے آئیں گے. اچھا نارملی 7 ڈیز کا ٹریول ہوتا تھا. اگر مکے سے کوئی اونٹوں پر یا گھوڑوں پر نکلتا تھا نا, اٹس ٹیک آلموسٹ 7 ڈیز ٹو ٹریول. اب آج کل تو ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, بڑے اچھے روڈ بن گئے ہیں. اب نبی پاک جب روانہ ہوئے تو وہ نیوز مل گئی مدینے والوں کو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہجرت کا سفر اب نارمل سفر تھا, نارمل سفر نہیں تھا. بڑے پرابلمز تھے, بڑے ہرڈلز تھے. 3 دن 3 راتیں تو نبی پاک کو غار ثور میں رہنا پڑا. راستے میں مکے کے لوگ انٹرسپٹ کرنے پہنچے ہوئے تھے. تو اب مدینے والے سمجھ رہے تھے کہ 7ویں دن نبی پاک آ جائیں گے. وہ ڈیلی مدینے کے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے کہ نبی پاک آ جائیں گے. صبح جاتے, ویٹ کرتے, دوپہر ہوتی تو واپس آ جاتے. اگلے دن پھر صبح جا کے کھڑے ہو جاتے. روز استقبال کی تیاریاں ہیں. اچھا آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن مدینے میں داخل ہوئے؟ کافی دن لگے, مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں داخل ہوئے نا, وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا. ہاں وہ دن بھی برتھ ڈے آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھا. سبحان اللہ, اللہ کی شان دیکھیں کہ ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کا جو جلوس ہے, کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جو مدینے میں داخل ہوئے تو صحابہ بھی ہیں اور خود پیارے آقا بھی ہیں, بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور بغیر پرچم کے کیسے داخل ہوں گے؟ آپ جا رہے ہیں تو شان و شوکت کے ساتھ داخل ہونا ہے. اپنا امامہ اتارا, تلوار پہ لگایا, اسے پرچم بنایا, اور جب مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے صدائیں ہیں, مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا محمد. بچیاں تیار ہو کر آئی ہیں, بچے تیار ہو کر آئے ہیں. عرب کے لوگوں کا دستور تھا جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا تھا وہ اپنا مخصوص لباس پہنتے تھے, اپنی تلواریں لگاتے تھے. بلکہ اب بھی اگر آپ دیکھیں ان کے تہواروں میں ان کے لباس الگ ہوتے ہیں. وہ سب اپنے اس لیول کے لباس پہن کر کھڑے تھے کیونکہ آج ان کے لیے عید کا دن تھا. اور سبحان اللہ اس وقت بنو نجار کی بچیوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو استقبال کیا, جس نغمے کو گنگنا کر, جس نعت کو پڑھ کر انہوں نے استقبال کیا, آج بھی مکے مدینے چلے جائیں, کیسٹ کی دکانوں پر جائیں, بلکہ دنیا کے کسی کونے میں جائیں, یہ نعت عربی ہوں, عجمی ہوں, افریقن ہوں یا امریکن ہوں, سرکار کی یہ نعت دنیا بھر میں پڑھی
जाती है, और वो बच्चियों ने, उन बच्चियों ने ये नात पढ़ी थी जो आज सीरत की किताबों में भी लिखी हैं, और उन्होंने इस्तकबाल कैसे किया था। वो अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज थे, तौलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। क्या कहती हैं? हम पर चांद तुलू हो गया है, तलअल बद्रु अलैना, 14वीं रात का चांद तुलू हो गया है। कहां पर? सनियतुल वदा की घाटी में, जिस जगह इस्तकबाल हुआ ना, उस इलाके को सनियतुल वदा कहते हैं। और वजब शुक्र अलैना, हम पर वाजिब हो गया है अल्लाह का शुक्र अदा करना। मा दआ लिल्लाहि दा, जब तक लोग अल्लाह के लिए दावत देते रहेंगे, यानी कयामत तक हम पर अब ये शुक्र अल्लाह का वाजिब हो गया कि नबी पाक हमारे मदीने आ गए हैं। आपको पता है मदीने के रंग कैसे बदला, मदीने की तकदीर कैसे बदली? मदीना पहले यसरब कहलाता था, वहां की आबो हवा में बीमारियां थी, जो जाता बीमार हो जाता था। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा करीम के कदम तो क्या लगे, मदीने के गुबार में भी शिफा हो गया है। अब तो बीमार को कहते हैं ठीक होना है तो मदीने हो आओ, हैं? जब से कदम लगे हैं रिसालत माब के, जब से कदम लगे हैं रिसालत माब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। क्या कदम लगे मेरे आका के, भागी जाग गए मदीने वालों के। अच्छा, अब प्यारे आका जब मदीने शरीफ में एंटर हुए ना, एवरीबडी वांट टू वेलकम एंड एवरीबडी वांट टू होस्ट हिम। हर बंदा चाह रहा था कि नबी पाक हमारे घर आ जाएं, क्योंकि इश्तियाक बहुत था, तड़प बहुत थी। तो नबी पाक ने फरमाया कि मेरी जो ऊँटनी है ना, ये अल्लाह के हुक्म से बंधी हुई है, ये जिधर जाके रुकेगी उधर जाकर ही मैंने रहना है। अच्छा, जरा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वो ऊँटनी मदीने की गलियों में घूम रही होगी, और हर सहाबी ये इमेजिन कर रहा हो, काश मेरे दरवाजे पर रुक जाए, काश मेरे दरवाजे पर रुक जाए। मगर भाग किसके जागे? सैयदुना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कि वो ऊँटनी जो है उनके दरवाजे पर जाके रुकी। अच्छा, एक और अमेजिंग बात शायद बहुत सारों को पहली बार पता चलेगी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक लक़ब है, हम सब कहते हैं मेज़बाने रसूल, ठीक है ना। लेकिन शायद लोगों को नहीं पता कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी उसी आलिम दीन की औलाद से हैं कि जिनको तुब्बा अव्वल ने लेटर दिया था, जो सबसे बड़े आलिम थे ना, ये उन्हीं की औलाद में से हैं। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी उसी घर में रहते थे जो घर तुब्बा ने नबी पाक के लिए गिफ्ट के तौर पर बनाया था। गोया मतलब ये बना कि ये घर नबी पाक का ही था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसको टेक केयर कर रहे थे। आका किसी के मेहमान न बने, बल्कि सच्ची बात यह है कि मेजबान नबी पाक थे, मेहमान अबू अय्यूब अंसारी थे। और ये कैसे हो सकता है कि नबी पाक जिनके सदके ये कायनात बनी है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत बड़ा कमाल का शेर लिखते हैं। आप फरमाते हुजूर ये कायनात जब आपके लिए बनी है, आपकी वजह से बनी है, तो फिर सारा जमाना तो इसमें मेहमान हुआ ना, असल मेजबान तो आप हैं। आप कहते हैं आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किस का है तेरा तेरा, साहिबे खाना लक़ब किस का है तेरा। अब ये इश्क वाली दास्तान सीखने को क्या मिल रहा है कि ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की कि दुनिया में आए नहीं हैं मगर चाहने वाले मौजूद हैं, दीवाने मौजूद हैं, सरकार पर सब कुछ निछावर करने वाले मौजूद हैं। जब भी तो शायर कहते हैं कि मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। मगर आज इस बयान में जहां शान मुस्तफ़ा सुननी है, वहां हमने अपनी अपनी ज़ात के लिए कोई लेसन भी लेकर जाना है। बड़ी मुश्किल से तो हम वक्त निकालते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए। आप आज आए हैं तो कुछ लेसन लेके भी तो जाना है ना, कुछ सबक लेके जाना है, कुछ इंप्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में करनी है। अब जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो चाहूंगा। तुब्बा अव्वल के जहन में जब वो मक्के गया था तो नेगेटिव ख्याल आए थे, हैं, मक्के को तबाह करने के, लोगों को कत्ल करने के। और उस नेगेटिव अप्रोच की वजह से उसके साथ क्या हुआ कि उसके सर में दर्द, उस पर बीमारी ने हमला किया, लाइलाज बीमारी आ गई। तौबा की, जहन साफ किया, अदब किया, तो ईमान भी मिला, नबी पाक की गुलामी भी मिली। और कैसा मकाम मिला कि आज 2500 साल बाद कराची कलम में हम उनका जिक्र खैर कर रहे हैं। आप जरा सोचे ना, उस बादशाह ने क्या स्टेप ऐसा लिया, यानी थोड़े दिनों पहले तो बीमारी में था, लाइलाज बीमारी, अल्लाह भी नाराज, सिर्फ जहन साफ किया, पॉजिटिव अप्रोच की, अल्लाह के बंदों के बारे में अच्छा सोचा, अल्लाह ने उसकी बरकत से उसे ईमान दिया, वो मकाम दिया कि आका ने अपना गुलाम नहीं कहा, नबी पाक ने अखिस सालेह, अपना नेक भाई कहा। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखो ना, ऐसे कितने बादशाह यमन के गुजरे, अरे दुनिया भर के किंग्स आए होंगे। आज कराची क्लब में बैठकर तुब्बा अव्वल की बात क्यों हो रही है? बात यह है उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए।
मुस्तफ़ा की शान देखकर बादशाह गुलाम हो गए। तो ये शान है नबी पाक की, जिसने उनका नाम लिया ना, उनका दामन थामा, अल्लाह ने उसके नाम को उरूज अता फरमा दिया। मगर मेरा मैसेज क्या है? नेगेटिव अप्रोच, माइनस लोगों के लिए सोचना, लोगों के लिए बुरा सोचना, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। हम यहाँ मिलाद बनाने जमा हुए हैं, हम नबी पाक के उम्मती जमा हुए हैं। आपको पता है प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दिल अक़दस कैसा था? आप तो सरापा नूर है ना, मगर आपके दिल अक़दस में 4 बार मजीद नूर दाखिल किया गया, शक के सदर करके। ये नबी पाक का मौजज़ा है। आपके सीने को खोला गया। आज लोग कहते हैं ना साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, ओपन आर्ट सर्जरी होती है। नबी पाक के सीने को खोला गया और उसमें नूर दाखिल किया गया। और ये कब कब हुआ? ये 4 बार हुआ। फर्स्ट, जब नबी पाक बीबी हलीमा सादिया के पास थे 2-3 साल की उम्र में, बचपन के शरारतों की तरफ दिल ना जाए, सीना अक़दस में नूर भर दिया गया। 10 से 12 साल की उम्र में एक बार फिर हुआ। उलमा कहते हैं इसकी वजह यह है कि अब बालिग होने का वक्त था। जब बंदा बालिग होता है तो नफसानी ख्वाहिशात हमला करती हैं। सरवर कायनात तो पाकीज़ा हस्ती हैं, उनके सीने में नूर दाखिल किया गया ताकि इन ख्वाहिशात से दूर रहें। तीसरी बार जब मेरे आका अलैहिस्सलाम को रब ने मेराज के लिए बुलाया। हाँ, ये मेराज का सफ़र भी बड़े कमाल का सफ़र है। सुभान अल्लाह, ज़रा समझिएगा, अल्लाह का दीदार करना है और वो भी सर की आंखों से। उस रब का दीदार करना है कि जिसके लिए कलीमुल्लाह ने अर्ज़ की थी। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह है ना, अच्छा, जिससे बड़ा प्यार हो और उससे इंटरेक्शन भी होता हो, मगर देखा ना हो। तो तमन्ना तो होती है ना यार, जिससे बातें होती है उसको देखे तो सही। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह से अर्ज़ किया, मौला कलाम की तो सआदत दी है, दीदार भी करवा दे। इरशाद होता है, लन तरानी, ऐ मूसा तुम नहीं देख सकोगे। अर्ज़ की, मौला मैं तमन्ना है मेरी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह करीम ने कोहे तूर पर, पहाड़ है आज भी मौजूद है जॉर्डन में, उस पर अल्लाह करीम ने, इजिप्ट में अल्लाह करीम ने अपनी तजल्ली नाजिल फरमाई। सिर्फ तजल्ली नाजिल फरमाई। हज़रत मूसा उसे नहीं देख सके और बेहोश हो गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कलीमुल्लाह हैं मगर तजल्ली देख नहीं सके, बेहोश हो चुके। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कलीमुल्लाह एंड हबीबुल्लाह। समझो हबीबुल्लाह क्या होता है। कलीमुल्लाह को मना किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की, तजल्ली नाजिल हुई, वो बेहोश हो गए। और वहां जिब्रील अमीन को बुलाया, भेजा जा रहा है कि मेरे महबूब को लेकर आ जाओ। अब अल्लाह ने दीदार करवाना था ना, तो सीना अक़दस को खोला गया और फिर नूर दाखिल किया गया ताकि रब का दीदार कर सकें। सलातो सलाम ने हम एक शेर पढ़ते हैं ना, किस्सा तूर व मेराज समझे कोई। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन तूर एंड मेराज। तूर में बेहोश हो गए थे ना, मेराज में दीदार किया। किस्सा तूर व मेराज समझे कोई, फर्क मतलूब व तालिब का देखे कोई। कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो अब ये 3rd टाइम नबी पाक का शक सदर हुआ। 4th, ये भी बड़े कमाल का मौका था। 40 साल की उम्र है, गारे हिरा में है और अब कुरान नाजिल करने का वक्त है। आपको पता है कुरान नाजिल करने के लिए कोई जगह नहीं थी दुनिया में। खुद कुरान कहता है कि हम अगर इस कुरान को पहाड़ पर भी नाजिल करते तो अल्लाह के खौफ से ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो भी इसका बोझ नहीं उठा सकते थे। तो अब कौन सी जगह बचती है दुनिया में? इतनी स्ट्रेंथ कहां से लाते? अल्लाह अकबर। पूरी कायनात में अगर कोई जगह मेरे रब ने सेलेक्ट की कुरान नाजिल करने की तो वो कल्बे मुस्तफ़ा है। सीना मुस्तफ़ा को वो ताकत दी गई कि गारे हिरा में फिर शक के सदर होता है, फिर सीना खोला जाता है, फिर नूर दाखिल किया जाता है और अब कुरान नाजिल होने का सिलसिला शुरू होता है। अल्लाह अकबर। ऐसा कमाल का कल्ब है, ऐसा नूरानी दिल है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना। अच्छा, आला हजरत का कमाल ये है, नबी पाक की तारीफ तो करते ही करते हैं, साथ अपनी रिक्वेस्ट भी लगा देते हैं, साथ अपनी इल्तिजा भी कर देते हैं। आला हजरत कहते हैं, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले। आका तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। ऐसा उजियाला दिल है हुजूर आपका, ऐसी निगाह कर दें कि हमारा दिल भी उजियाला हो जाए। ऐ मिलाद मनाने वालों, ऐ नबी पाक से मोहब्बत करने वालों, आज कराची क्लब के इज्तिमा में आने वालों, पर्दे में रहकर मेरी जो बहनें मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूं। अपने दिल को तो चेक करें ना। मेरे आका का दिल तो नूरानी है, हमारे दिल का हाल क्या है? किसी के दिल में हसद है, किसी के दिल में तकब्बुर है, कोई लोगों के लिए नेगेटिव सोच के बैठा है और फिर हम कहते हैं या अल्लाह मेरा सीना मदीना बन जाए। कैसे बनेगा? जिस दिल में ऐसी गंदगियां हो वो नूरानी नहीं हो सकता। खुदारा अपने दिल को साफ कीजिए। आज हमारे माशरे में ये बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। बुजुर्ग बैठे हैं, हम नॉर्मली फ्रीक्वेंटली अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं, या जरा डॉक्टर साहब चेक कीजिए, ब्लड टेस्ट कीजिए, कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कहीं शुगर तो नहीं है, ताकि मेरा दिल मजबूत रहे। हम अपने हार्ट प्रॉब्लम को सिक्योर करने की बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सेहत का ख्याल रखना चाहिए, मगर मैं जिन डिजीज की बात कर रहा हूं ना, ये दुनियावी प्रॉब्लम आपकी जान ले सकती हैं।
مگر یہ جو باطنی پرابلم ہے یہ ایمان لے سکتی ہیں. حسد کتنی بڑی بلا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دنیا میں سب سے پہلے گناہ کیا ہوا تھا؟ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا نا ابلیس نے. کیا پرابلم تھی؟ حسد ہی تو تھا کہ یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں, میں اس کو سجدہ کیوں کروں. تکبر تھا اور حسد تھا. حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے نا, قابیل اور حابیل. قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا تھا؟ واٹ از دا ریزن؟ جیلسی. اس لڑکی سے اس کو شادی کرنی تھی, کہا نہیں میں کروں گا, اور قتل کر دیا. اٹ مینس دا ویری فرسٹ سنز ہیپن ان دا ارتھ. کائنات میں سب سے پہلے اگر کچھ گناہ ہوئے ہیں, یہ قدیم ترین گناہوں میں سے گناہ ہے حسد. اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے, نبی پاک فرماتے ہیں یہ ایمان کو موڑ دینے والی بیماری ہے. حسد حدیث پاک کا مضمون ہے, اس طرح ایمان کو خراب کرتا ہے جیسے شہد, سرکہ جو ہے شہد کو خراب کر دیتا ہے. آپ کبھی سرکہ شہد میں ڈالیں, بیڑا غرق ہو جائے گا شہد کا. آقا فرماتے ہیں ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ جلائیں لکڑی کے آگے, کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد راکھ ہوگی نا. اب اس سے بڑا بے وقوف کون کہ روزے رکھے, حج کرے, صدقے دے, نمازیں پڑھے اور رات کو حسد بھی کرے اور ساری نیکیوں کو آگ لگا دے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں. اچھا پتہ بھی نہیں ہے. ایک تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تو پتہ چل جاتا نا کہ جناب شوگر ہے, کولیسٹرول ہے. اچھا کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں بھائی ٹیسٹ نہیں کراؤ, بھائی پتہ چل جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. وہ پتہ چل جائے گا تو اور بڑھ جائے گی بیماری, نہیں پتہ چلے گا تو اور بڑھ جائے گی, لیکن نہیں کرواتے ٹیسٹ. اور اسی طرح ہم اپنے اصل جو باطنی بیماری ہیں اس کے بارے میں بھی چیک نہیں کروا رہے کہ کہیں حسد پال کے تو نہیں بیٹھے, ساری نیکیاں برباد تو نہیں ہو رہی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں آپ کو مختصراً میں چاہتا ہوں کہ بیان میں کچھ ایسا پیغام بھی دیا جائے کہ ہم اپنی لائف میں کوئی بدلاؤ لے کر جائیں. ذرا حسد کی تعریف سن لیجیے. واٹ از دا ایکچوئل میننگ آف جیلسی؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اور بندہ تمنا کرے کہ اس کی چھن کر مجھے مل جائے, یا تو مجھے مل جائے یا اس کی برباد ہو جائے. اس کو حسد کہتے ہیں. یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حسد کی ایک جائز صورت ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کسی کو نعمت دے اور آپ تمنا کرے یا اللہ اس کو دی مجھے بھی دے دے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ دینے والا ہے نا, اللہ سے دعا کرے یا اللہ اس کو دی اور دے, مجھے بھی دے دے. اس کی چھن کر مجھے مل جائے یا اس کی برباد ہو جائے, یہ نیگیٹیوٹی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں اس قدر بڑھ گئی ہے کہ بھائی بھائی سے, بہن بہن سے, دوست دوست سے حسد کر رہا ہے. اچھا میں یہ بیان کر رہا ہوں نا, میری بہنیں بھی سن رہی ہیں, تو شیطان کسی کے ذہن میں خیال ڈالے گا کہ یار مولانا صاحب باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں مگر میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا. تو میں آج چاہتا ہوں کہ آج آپ کبھی کبھی میڈیکل کیمپ لگاتے ہوں گے ٹیسٹ کے لیے, تو میں آج ایک روحانی ٹیسٹ جو ہے بغیر فیس کے آپ سب کا کروا دیتا ہوں. میں 2-3 آپ کو کوسچن کروں گا جس کا جواب آپ نے مجھے نہیں دینا, اپنے آپ کو ہی دینا ہے. آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا کہ مجھے حسد ہے کہ نہیں ہے. جواب ایمانداری سے دینا, نہیں دو گے تو نقصان آپ کا ہی ہے. جواب آپ نے ایمانداری سے اپنے آپ کو دینا ہے, مجھے برابر والے کو بھی نہیں دینا ہے. پہلا کوسچن, پہلا سوال میری بہنوں سے بھی میرے بھائیوں سے بھی. اچھا ایک اور بات سمجھ لو, حسد زندگی میں اسی سے ہوگا جس کو آپ جانتے ہیں. جس کو نہیں جانتے نا اس سے حسد نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا آپ یہاں بیٹھے آپ کو ویسٹ انڈیز میں کسی سے حسد ہو گیا ہے, نہیں اس سے نہیں ہوگا. وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی بزنس کولیگ ہو سکتا ہے, آپ کی فیلڈ میں کام کرنے والا ہو سکتا ہے. یہ حسد اتنی خطرناک شیطان کی طرف سے بیماری ہے کہ یہ عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا سکتا ہے, یہ نعت خواں کو نعت خواں سے حسد کروا سکتا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچا ہوا ہوں. جب انبیاء کے بچے نہیں بچے تو میں اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ چیک کرو. پہلا سوال, فرسٹ کوسچن, ایمانداری سے اپنے آپ کو جواب دینا. ہے زندگی میں کوئی ایسا جاننے والوں میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں, فیملی میں, کولیگز میں, کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے نا مجھے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور فیکٹری ڈال دی, اچھا ایک اور دکان بزنس دوسرا بھی شروع کر لیا, اچھا اس ملک میں بھی برانچ کھول لی, اچھا ادھر کا بھی ویزا لگ گیا. جب بھی اس کو ترقی, اچھا چیئرمین بن گیا, کراچی کلب میں بھی بڑا عہدہ مل گیا, اچھا کراچی کلب کا پاس ہوتے ہوتے اس نے فلاں کلب کا بھی پاس لے لیا, اور اتنا پیسہ کدھر سے آیا؟ سنتا ہوں اور درد ہوتا ہے. تو پھر there is something wrong in my heart. This is the first test. اگر ہے تو اپنے پاس جواب رکھیں. دوسرا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے زندگی میں کہ جب کوئی میرا دوست, میرا جاننے والا آ کر کسی کی تعریف کرتا ہے کہ یار پتہ چلا ماشاءاللہ اس کو بڑی عزت مل گئی ہے, بڑا مشہور ہو گیا ہے, اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا ہے, تو جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے مجھے برا لگتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی اور بات کرو نا, اس کی بات کیوں کر رہے ہو؟ I want to change the topic. Whenever anybody talk about him with the good words, I want to change the topic. نہیں یار اس کی بات نہیں کرو, کچھ اور کرو. کیوں نہیں سننا چاہتے اس کی تعریف؟ There is something wrong. Now the third test. ہے کوئی ایسا کہ جب کسی کا نقصان ہو جائے, بربادی ہو جائے, کوئی اسکینڈل اس کا نکل آئے, کسی کی بچی, کسی کا بیٹا, کسی کی فیملی کا کوئی معاذ اللہ کوئی غلطی بیچارے سے ہو جائے اور بات باہر نکل آئے, اور آپ کو آ کر کوئی بتائے یار پتہ چلا اس کی بچی نے یہ کیا, اس کے بیٹے نے یہ کیا, یار اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی, او ہو بہت افسوس ہوا. اچھا کہہ رہے ہیں افسوس ہوا اور دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے. اگر ایسا ہے تو پھر حسد کس چیز کا نام ہے؟ حضرت آ گیا ہے دل میں حسد. اچھا حسد کرنے والا نا یاد رکھیے سامنے والے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ساری دنیا جیلسی کرے کسی سے, اللہ نے اگر اس کے نصیب میں ترقی رکھی ہے نا اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ.
हाँ, सारी दुनिया उसको नीचा करने की कोशिश करे, अल्लाह ने उरूज लिखा है, उसको उरूज मिलकर रहेगा, तुम जलते रहोगे, वो बढ़ता रहेगा। जलने वाला खुद ही मरता है ना। अच्छा, कई लोग हमें मिलते हैं, हमारे पास आते हैं लोग दुआओं के लिए, कहते हैं मौलाना साहब दुआ करें, नींद नहीं आती, बहुत टेंशन है। मैं बहुत सोचता रहता हूँ, मैं मशवरा देता हूँ, आज ये नींद की जो गोलियां खाते हैं ना उनको भी मशवरा देता हूँ, ये गोलियां छोड़ दो, पहले ये चेक कर लो किसी का हसद तो नहीं पाला, या तो हसद या तो बदगुमानी, ये नहीं सोने देती। बंदा रात को सोता है ना, उसकी फैक्ट्रियां दिमाग में आ रही होती हैं, उसकी गाड़ियां आ रही होती है, ओहो iPhone 15 आया, वो भी ले लिया उसने। अरे उसने लिया, तेरे को काय को टेंशन है भाई, हैं? वो आगे बढ़ रहा है, मेरी टेंशन बढ़ रही है। कभी क्लब में नजर आया, जूते 1.5 लाख के, जैकेट 5 लाख का, घड़ी 2 लाख की, बंदा उसकी कैलकुलेशन ही कर रहा होता है, गाड़ी से उतरा 1 करोड़ की, यार इतने पैसे, तुम्हें क्यों टेंशन है यार, अल्लाह दे रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम काय को है। और इस टेंशन में ना खाना अच्छा लगता है, ना नींद आती है, खुदारा निकल आओ इससे बाहर। अच्छा, इसका लफ्ज, इसका नाम ही जेलसी है ना, तो जेलसी एक्चुअली आपको जलाती है, उसको कुछ नहीं करती। हसद करने वाला खुद ही प्रॉब्लम में रहता है। तो अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा है इज्जत मिलकर रहेगी। अच्छा, एक्चुअली हसद करने वाला पता है क्यों बड़ा गुनाहगार है, ये आर्ग्यूमेंट किस पे कर रहा है, ये एक्चुअली एतराज किस पे कर रहा है, जरा समझिएगा, इसकी सिवियरिटी समझिएगा। मुझे सब मिलकर जवाब देंगे, काफी देर से मैं देख रहा हूं, मैं बहुत बयान करता हूं, लोग रिप्लाई देते हैं, कराची क्लब वाले तो लगता है रिप्लाई नहीं देते। चलो आप जरा मिलकर रिप्लाई दे दो, और अल्लाह का नाम का ही रिप्लाई है। ये बताइए, रोजी देने वाला कौन है, जोर से जवाब दें। इज्जत देने वाला कौन है, शोहरत देने वाला कौन है, खूबसूरत बनाने वाला कौन है, बच्चों का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, ये रिश्ता देने वाला कौन है, अच्छा उन बच्चों के यहाँ अच्छी औलाद हो जाए, ये देने वाला कौन है, रोजी में बरकत देने वाला कौन है। जब सब अल्लाह देने वाला है तो तुम्हें एतराज क्यों है। पता है एक्चुअली अल्लाह दे रहा है और हम जल रहे हैं। ये इतना खतरनाक गुनाह है कि बंदा गोया जबान से नहीं कह रहा, डेलिबरेटली अपने आमाल से ये कहना चाह रहा है, अल्लाह तूने उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। अरे वो खालिक, वो मालिक, वो जिसको चाहे दे, मेरी आपकी औकात क्या है। अच्छा, अगर इसको पॉजिटिव वे में सोचे, बड़ी कमाल की आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सफेद दाढ़ी वाले, जो सबसे आखिर में बैठे हैं। मैं इनको 50,000 रुपए अगर दूं, 1000 के नोट के, बुजुर्गों आप यहां से जरा बांटना शुरू करें। तो जब ये खड़े होकर बांटेंगे ना, तो जो इस तरफ लोग बैठे ना, वो कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ी देर में कि यार इनके हाथ में तो 50,000 है, ये 4-5 रोल के बाद तो खत्म हो जाएंगे। तो अब इधर से लोग खड़े होंगे कुछ लोग, और आके लाइन में लग जाएंगे कि यार पहले हम ले लें, इनके पैसे पूरे होने से पहले पहले सानू अपना हिस्सा मिल जाए। ये हमारी थिंकिंग है। और ठीक है कि भाई हैं 50,000 तो सबको तो नहीं मिल सकते, बिल्कुल सही सोच है। मेरा सवाल ये है, इनके पास लिमिटेड था तो आपको ये फिक्र है कि इसको क्यों मिला, मुझे मिल जाए, ऐसा ही है ना। मेरे रब के पास तो अनलिमिटेड है, वो तो कयामत जब से दुनिया बनी बांट रहा है। आपको ये प्रॉब्लम क्यों है। आप अल्लाह से कहो ना, अल्लाह इसको दिया मुझे भी दे। अरे जो इसे दे सकता है वो तुम्हें दे सकता है, जो इसको दौलत दे सकता है तुम्हें दे सकता है, जो इसको इज्जत दे सकता है तुम्हें इज्जत दे सकता है। ये प्रॉब्लम क्यों है कि इसकी छिन जाए और मुझे मिल जाए। वो कायनात का खालिक है, उसके खजाने ना खत्म होने वाले हैं। मजा तो ये है, आपको कोई बताए अल्लाह ने उसे पैसा दिया, आप दुआ करें अल्लाह उसको और नवाज दे। अल्लाह ने उसे इज्जत दी, अल्लाह उसको और इज्जत दे। करीम जब इसको इज्जत दे सकता है तो मुझे भी इज्जत दे दे। अल्लाह इसको दौलत दी है, मेरे भाई को और दे और मुझे भी दे दे। हम क्यों ये नेगेटिव सोचते हैं कि इसकी छीन कर मुझे मिले। नहीं छिनेगी, तुम तकलीफ में रहोगे। ये मेरी बहनें आज जो मुझे पर्दे में सुन रही हैं, खुदारा इस चीज से निकल आओ। किसी के कपड़े देखकर टेंशन, किसी की शादी में जाए, अरे घर वालों को शादी में ले जाओ, हमारे घर में प्रॉब्लम हो जाती है। देखा कितनी बड़ी दावत की थी, तुम तो करते ही नहीं हो। इतने सारी डिशें थी, उसका ड्राइंग रूम देखा था तुमने, कितने बड़े बड़े सोफे थे। इतना अभी थोड़े दिनों पहले फर्नीचर लिया, इस साल फिर फर्नीचर लिया। अपने तो सोफे 15 साल से तब्दील नहीं हो रहे। अरे बंदा कहे मैं दावत खिलाने गया था, तेरे को फर्नीचर दिखाने गया था। ये टेंशन ही खत्म नहीं हो रही। क्यों किसी का हसद, क्यों किसी को देखकर अपनी नेमतें हम कमजोर समझते हैं। खुदारा निकल आओ इससे। आज मैं यकीन करें, मैं मगरिब के बाद आगा खान हॉस्पिटल में था, हमें अंदाजा ही नहीं हम कितने खुशनसीब हैं। हम दुनिया की नेमतें देखकर अल्लाह से शिकवे करने लग जाते हैं। आगा खान हॉस्पिटल में गया किसी मरीज को देखने, दुआ भी कीजिए, हमारे रिश्तेदार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। तो मैं जब बाहर निकला तो मुझे एक शख्स से पहचान गए, तो कई लोग जमा हो गए। आप यकीन करें, मोबाइल लेकर एक बाप आया, नौजवान बाप था, मेरा ख्याल 30 साल का होगा, आंसुओं से रो रहा था, अपने बच्चे की तस्वीर दिखाई। कहते अब्दुल भाई इस वक्त आईसीयू में है, 5 साल का मेरा बेटा है, उसको ब्लड कैंसर हो गया है। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर हमने सबने दुआ की। थोड़ा आगे गया, मुझे एक और बंदे ने पकड़ लिया, कहा आपको आईसीयू में लेके चलना है। मुझे आईसीयू में लेकर गए। 18 या 17 साल का लड़का, नौजवान, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। यार हमें पता ही नहीं है सेहत क्या है। अल्लाह ने इतना दिया, हमें इतना दिया, आप और मैं चलकर आए इधर, हैं पैर ही नहीं है लोगों के पास। चार अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, एक हफ्ता पहले फैजाने मदीना मरकज दावत इस्लामी में एक साहब आए, बहुत मशहूर हाजी साहब हैं, आप सब जानते भी हैं उनको, चलो मैं नाम नहीं लेता। वो अपनी पोती को लेकर आए, 7 या 8 साल की पोती होगी, कह हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होता है उसका। आप बताओ ना यार, ये जिंदगी है और मुझे और आपको रब ने सेहत दी है, हमें कदर ही नहीं है। शिकवे शिकायत, हमारी बहनें बैठी हैं, किसी की चीज देखकर शिकवे अल्लाह से शुरू कर देते कि हम पीछे रह गए। अल्लाह ने करोड़ों से अच्छा बनाया, कब खुश रहोगे, कब अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। असल में अगर खुश रहना है ना, मैं आज असल में चाहता ये हूं कि टेंशन फ्री लाइफ का फार्मूला आपको देके जाऊं इस मिलाद के इज्तिमा में। एक तो हसद से निकल आओ, दूसरा नाशुक्री से निकल आओ, खुदा के वास्ते शुक्रगुजार बन जाओ। और नाशुक्री से निकलने का मैं आज आपको एक फार्मूला दे जाता हूं। ये वाकया, ये 99 नंबर फार्मूला है ना, याद कर लेना। हुआ ये कि एक बादशाह था, आप ही जैसा कोई होगा माशाल्लाह, यहां भी अरबोपति लोग बैठे हैं।
وہ کہتا ہے یار اپنے وزیر کو، اپنے جب بھی کھڑکی کھولتا نا تو محل کے باہر اس کے غلام بیچارے غریب، غلام تو غریب ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد فٹ پاتھ تھی، کھیلتے تھے، رات کو ہنستے تھے اور پھر فٹ پاتھ پہ ہی سو جاتے تھے. بادشاہ کہتا ہے یار میرے پاس خزانے، ہنستے یہ ہیں، مجھے میرے چہرے پہ ہنسی کم آتی ہے، اور میں جب کھڑکی کھولتا ہوں رات کو یہ فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں، میرے نرم بستر پر مجھے نیند نہیں آتی، ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہوں. ایک دن وزیر کو بلایا، وزیر یار مسئلہ حل کر دے گا. کیا حل؟ کہا یار یہ میرے غلام ہیں، مجھے پتا ہے فقیر ہے بیچارے، کپڑے بھی صحیح نہیں پہنتے، یہ اتنے شوق مزے سے رہتے ہیں، رات فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں، مجھے بستر پر نیند نہیں آتی، اتنے میرے پاس اتنا مال و دولت. وزیر صاحب کہتے ہیں بادشاہ سلامت، اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو فارمولہ نمبر 99 سمجھنا ہوگا. بادشاہ کہتا ہے یہ کون سا فارمولہ ہے؟ اب آپ کو بھی اور میری بہنیں جو پردے میں سن رہی سب کو میں فارمولہ سمجھا رہا ہوں. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت کسی غلام کو بلائیے. اس نے کھڑکی کھولی کہ اندر آؤ. ایک بیچارہ غریب سا پرانے سے کپڑے پہنا ہوا غریب آیا کہ بادشاہ سلامت کو غلطی ہو گئی. غلطی نہیں ہوئی. بادشاہ سلامت اس کو 100 اشرفیاں دے دیں. یو نو دا میننگ آف اشرفی؟ گولڈ کوئن، سونے کا سکہ 100. تو بادشاہ سلامت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے تھیلی منگوائی اور 100 سکوں کی تھیلی وزیر کے ہاتھ میں دی. وزیر نے کیا کیا، چپکے سے ایک سکہ نکالا، جیب میں ڈال لیا اور اس غریب آدمی کو کہا جاؤ. اب اس غریب نے تو زندگی میں ایک سکہ نہیں دیکھا تھا، وہ تو امیر ہو گیا راتوں رات. کہتا ہے بادشاہ سلامت اب اتنے پیسے دیے، ایک دن کی چھٹی بھی تو دو نا، بیوی بچوں کو دکھاؤں، اتنی دولت دے دی آپ نے. بادشاہ نے کہا جا موج کر، بیوی کے پاس بھی جا، بچوں کے پاس. وہ دوڑتا ہوا گیا اپنے گھر پہ، اٹھایا بچوں کو. بچے حیران، سال میں ایک بار آنے والا اچانک بیچ میں کیسے آ گیا؟ کہ مبارک ہو. کیا ہوا؟ اچھا بادشاہ سلامت نے بہت پیسے دے دیے. کتنے؟ بولا 100 اشرفیاں. اچھا بچوں نے کبھی سونا دیکھا ہی نہیں تھا. کہ ابا جان ہم دیکھیں. ہاں میرا بیٹا دیکھو. تھیلی کھول کے دے دی بچوں کو، بچے کھیلنے لگے، دیکھنے لگے. بچے اب ہم گنے اس کو، گنو. گنتی کی تو کتنے نکلے؟ جواب دیجیے گا کتنے؟ 99. کہ ابو 99 ہے، 99. کہتا بچوں تمہیں گننا نہیں آتا. بیوی کہتی بچوں تم ہٹو میں گنتی ہوں. اب بیوی نے گنے، کتنے نکلے؟ 99. بیوی کہتی یہ 99. دوبارہ گنو. شوہر کہتا غلط تم گنتے، دوبارہ گنو. دوبارہ گنے. اب کتنے نکلے؟ 99. اب بیوی کہتی بے شرم، کبھی زندگی میں سونا دیکھا ہے؟ بادشاہ نے تیرے کو 100 اشرفیاں دی، تو ایک گرا کر آ گیا. ایک سونے کی اشرفی کی قیمت بتائے تجھے؟ ارے کہتے کیسے گرا کے آ گیا؟ سارا راستہ سینے سے لگا کر آیا ہوں، ادھر ہی کہیں ہوگی. اب چٹائی اٹھی تو ٹیبل اٹھی تو جناب گھر کے سامان اٹھے، ہنگامہ ساری رات گھر میں. بیوی گالیاں الگ دے، بچے الگ ناراض، شوہر الگ پریشان. صبح ہوئی تو وہ واپس آیا بادشاہ کے دربار میں لال آنکھیں لے کر. وہ جو فٹ پاتھ پہ سو جاتا تھا مزے کی نیند، وہ اب آیا لال آنکھیں لے کر. بادشاہ حیران، کل تک فقیر تھا تو مزے سے سوتا تھا، یہ آج اس کو کیا ہو گیا؟ اس کو بلایا، بولے کیا ہوا تیرے چہرے کو؟ کہ بادشاہ سلامت غضب ہو گیا. کیا غضب ہو گیا؟ کہا آپ نے تو کل 100 اشرفیاں دی، میں بدبخت آدمی راستے میں گرا بیٹھا، ساری رات بیوی گالیاں دیتی رہی، گھر میں الگ ہنگامہ رہا، نہ نیند آئی، روڈ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، کہیں نہیں. میں تو ساری روڈ بھی چھانٹ ماری، بادشاہ سلامت کہیں نہیں ملی. تو وزیر نے جیب سے وہ سکہ نکالا، کا بیٹا وہ میرے پاس تھی، یہ لو تم جاؤ. اچھا وہ تو خوشی خوشی چلا گیا. اب اس نے کہا بادشاہ سلامت سمجھ آئی آپ کو بات؟ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب میرا یہ جملہ غور سے سنیے گا، دس از فار آل آف اس. بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے، کل رات آپ نے اس کو پیسے دیے، اس کے پاس 99 اشرفیاں تھیں، یہ اس پر خوش نہیں تھا، جو ایک نہیں تھی اس کے لیے ساری رات پریشان رہا. آپ کا پرابلم بھی یہی ہے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ جو ہے اس پر خوش نہیں ہے، جو نہیں ہے اس پر آپ پریشان ہیں. آپ سوچتے ہی اس کے بارے میں جو آپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ کب ملے گا، وہ کب ارے جو ہے اس پر انجوائے کرو نا یار. دس از ایکچوئل دا فارمولا نمبر 99. خدا کے واسطے سمجھ لو، اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، اس وقت جتنے مجھے بیان سن رہے ہیں نا، میں دعویٰ کر سکتا ہوں جیسی لائف اسٹائل ہم انجوائے کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں اس کا. جاؤ نا کبھی ہاسپٹل میں یار، پتہ چلے گا کیا لائف ہے لوگوں کی. صحت ہی نہیں ہے، پیسے کس کام کے؟ کھانے کو نہیں ہے، جھونپڑیوں میں لوگ رہتے ہیں. ہمارے وطن میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ باپ نے پہلے اپنی بیوی کو گولی ماری، اپنے بچوں کو گولی ماری، پھر خودکشی کر لی کیونکہ کھانے کو پیسے نہیں تھے. ہے ہم میں سے کوئی اس طرح کا؟ مگر پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر موڈ آف ہو جاتا ہے، میں پیچھے رہ گیا وہ آگے بڑھ گیا. نہ کرو ایسا. اگر زندگی مزے میں گزارنی ہے نا تو ایک فارمولا یاد کر لو، نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں اور نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھیں. فقیر کو دیکھیں، غریب کو دیکھیں، روڈ پہ سونے والوں کو دیکھو، تمہارا سجدے سے سر نہیں اٹھے گا. دیکھنا ہے تو نیکیوں والوں کو دیکھو نا. کبھی تہجد گزار کو دیکھ کر ٹینشن ہوئی کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے، میری تو 5 نمازیں پوری نہیں ہو رہی؟ لینڈ کروزر والے کو دیکھ کے ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. 2000 گز کے بنگلے والے کے سامنے سے گزرو تو پرابلم ہوتی ہے. یار کسی روز قرآن پاک پڑھنے والے کو دیکھ کر کیوں نہیں خیال آتا کہ یہ روز قرآن پڑھتا ہے، میں رمضان میں بھی پورا نہیں پڑھتا؟ یہ کمپٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ یہی کمپٹیشن کام آنے والا، اور یہ صحابہ میں تھا. آپ کو یاد نہیں غزوہ تبوک میں حضرت عمر آدھا مال لے کر گئے اور یہ سوچ کر لے کر گئے کہ یار ہر بار حضرت ابوبکر آدھے نکل جاتے ہیں، اس بار اللہ نے مجھے مال دیا، میں آگے نکلوں گا. یہ نہیں کیا کہ مال دیا تو بنگلہ لوں گا، مال دیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. مگر جب دیکھا تو حضرت ابوبکر گھر کا سارا مال لے کر آ گئے. کیا کمپٹیشن تھا یار، نیکیوں میں مقابلہ تھا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تو اے کراچی کلب کے اس عظیم و شان اجتماع میں آنے والے عاشقان رسول، میں نے آج 2 باتوں کا پیغام آپ کو دیا ہے. حسد سے پاک کر لو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں، سکون بھی برباد ہوتا ہے. آخرت کی مار الگ پڑنی ہے. دوسروں کا بھلا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں. آپ اچھا سوچیں گے آپ کا بھی اچھا ہو جائے گا. ہاں وہ کہتے ہیں نا، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. اور سیکنڈلی اللہ کی نعمتوں میں
شکر ادا کریں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. شکر ادا کریں اللہ اور عطا کرے گا. تو الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا بیان اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بیان سنا کچھ فرق پڑا, تو ایسے مزید بیان اگر آپ نے سننے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے جو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ لائک کر دیں. مدنی چینل گھر بیٹھے دیکھیں. گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ ایسے پروگرام سنیں گے جس میں آپ کے گھر والوں کی تربیت ہو رہی ہوگی. فیضان مدینہ زیادہ دور نہیں ہے, کبھی کبھی موقع نکال کر وہاں بھی آ جائے کریں. ایوری سیٹرڈے وہاں پروگرام ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہوگی اور بہت کچھ وہاں بھی آپ سیکھیں گے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا 2-3 منٹ میں ایک انٹروڈکشن آپ کو دے دیتا ہوں اور پھر ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے ناظرین, پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, جس کے تقریباً 8000 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ ہیں, یعنی مدارس ہیں جس میں 4.5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں, ہزاروں علماء بن چکے ہیں. سال میں تقریباً 600 سے زیادہ مسجدیں یہ آرگنائزیشن بناتی ہے. اور آگے چلیں تو جب اس امت کو تکلیف ہوتی ہے تو سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, کووڈ آ جائے, اربوں روپے کی امداد ہر جگہ کرتے ہوئے آپ کو FGRF کے اسلامی بھائی نظر آتے ہیں. چاہے وہ ترکیہ کا زلزلہ ہو, شام کا زلزلہ ہو, مراکش کا زلزلہ ہو, پاکستان کا سیلاب ہو, بلکہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ دینا ہو. مجھے وہ دن یاد ہے ماشاءاللہ, کراچی کلب والوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا تھا. ہم نے یہاں بھی بلڈ کیمپ لگایا تھا ان تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے. 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں الحمدللہ اب تک دے چکے ہیں. تو جب ایسی آرگنائزیشن ہو جو قرآن بھی پڑھاتی ہو, عالم بھی بناتی ہو, حافظ بھی بناتی ہو, مسجدیں بھی بناتی ہو, میڈیا کے ذریعے بھی دین کی خدمت کرتی ہو اور ویلفیئر کا بھی اتنا بڑا کام کرتی ہو, تو ہمیں اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. میری گزارش ہے کہ جہاں پریکٹیکلی طور پہ دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں, وہاں فائنینشلی بھی اپنے ڈونیشن کے ذریعے بھی آپ دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں. اللہ پاک آپ سب کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں شکریہ ادا کروں گا کراچی کلب کی انتظامیہ کا کہ ہمیں موقع دیا, آج یہ خوبصورت اجتماع سجایا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جن لوگوں نے اس اجتماع کو سجانے میں کوششیں کی, رب کریم ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اللہ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, پردے میں جتنی اسلامی بہنیں آئی ہیں, سب کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا, تو نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے. اللہ آج سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی مرادیں پوری کر دے. اے بیماروں کو شفا عطا کرنے والے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ روٹھوں کو بنا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما, اپنے بچوں کے دکھ سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے پروردگار جن جن لوگوں نے آج کا یہ اجتماع سجایا, کوششیں کی, دعوت دی, اللہ تو سب کے نام جانتا ہے. اللہ سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی مرادیں پوری کر دے. بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہم سب کا مقدر فرما دے. اے کریم اسی سال حج بھی نصیب فرما, رمضان حرمین بھی نصیب فرما. اے اللہ جب آخری وقت آئے, ایمان والی, عافیت والی, مدینے والی موت ہم سب کو نصیب فرما. اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے, اے حضرت یونس کو اندھیرے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اجالے کے ساحل پر پہنچانے والے, اے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو دریائے نیل میں راستہ دینے والے, اے حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی آگ کو گلزار بنانے والے. ہمارے مسائل, ہماری پرابلمز, ہماری مشکلیں تیرے آگے کچھ نہیں ہے مولا, کرم کر دے, نگاہ فرما دے, رحمت فرما دے, مشکلیں آسان کر دے, کام آسان کر دے, راہیں کھول دے. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین یا میسر کل امر عسیر یسر امری واشرح صدری یا اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے کریم ہمارے وطن پر بہت مشکل وقت آیا ہے, معیشت برباد ہو رہی ہے, لوگ تھک گئے ہیں. اے اللہ پریشان ہیں تیرے بندے, مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. اے اللہ ہمارے وطن پر بڑا کٹھن وقت آیا ہے, تیرے نام پر یہ وطن ملا ہے مولا. ہماری غلطیاں ہم مانتے ہیں مولا, ہمیں معاف بھی کر دے اور اس وطن کو خوشحال کر دے. اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما, دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما. اور اے اللہ اس وطن کو خوشحالی عطا کر دے, اس کی معیشت میں ترقی عطا کر دے, لوگوں کے روزگار میں برکتیں ڈال دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے.
ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.